یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، جیسا کہ پچھلے دو دروس تو ساڈا سلسلہ چلدا پیا اولاد دی تربیت کتنی ضروری ہے اور کنہ خطوط تے کنہ رستیاں تے اولاد دی تربیت کرنا ضروری ہے۔ انہاں وچوں کل ایک رستہ سورہ لقمان دے اندر حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جڑی اپنے بیٹے دی تربیت کیتی سی، اللہ کریم نے اس انداز نو اتنا پسند کیتا کہ قرآن پاک دا حصہ بنا دیتا۔ کل وچوں ایک حصہ ذکر کیتا سی تربیت دا کہ سب نالوں پہلے ہر بندہ مسلمان نو اپنے بیٹے دے عقیدے دی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب نالوں پہلے جڑا اپنے بیٹے نو نصیحت کیتی سی تے انہاں کہا سی یا بنیا لا تشرک باللہ، سبحان اللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تے اس دی بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، انہاں دوواں پیغمبراں نے جڑی جڑی اپنے بیٹے نو نصیحت کیتی سی اور انہاں کولوں پوچھیا سی کہ تسی ساڈے تو بعد کس دی عبادت کرو گے، تے انہاں بیٹیاں نے عرض کیتی کہ تواڈے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اسماعیل اور تواڈے خدا دی عبادت کران گے جڑا اکیلا خدا ہے۔ اوتھے پھر مفسرین نے لکھیا سی کہ دیکھو پیغمبر ہو کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بھی پیغمبر سن، حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام، تے پیغمبر تمام قسم دے گناہاں تو ہمیشہ واسطے پاک ہوندے نے، معصوم ہوندے نے۔ اس دے باوجود انہوں نے آون والےاں نوں تعلیم دیتی ہے کہ اتنیاں پاکیزہ ہستیاں بھی اس واسطے وعدہ لے رہی نے تے تساں غافل نہ ہونا، سبحان اللہ، کہ اپنے بیٹیاں دی تربیت اس انداز تے کرنا۔ تے اج دوسرا مرحلہ سی جس ویلے عقیدہ بچیاں دا دھیان نال تساں کر دیتا کلیئر ہے، دوسرا مرحلہ ہے انہاں دے ظاہری اعمال سنوارو، انہاں نوں ظاہری اعمال کرن دی ترغیب دو کہ اے کام چنگے نے تے بیٹا کر، اور اس وچ دیکھو کہ انہاں نے انداز کی اپنایا یا بنیا اے میرے بیٹے۔ اج اسی اپنے بیٹیاں نوں بیٹا کہہ کے نہیں، بعض دفعہ کسی ہوری انداز وچ بلانے ہیں جس دی وجہ تی بیٹا جڑا دور ہو جاندا وے، متنفر ہو جاندا ہے کہ میرے باپ نے تو مینوں صحیح انداز ہی بلایا ہی نہیں ہے، جبکہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سی یا بنیا اے میرے بیٹے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی کریم علیہ السلام کولے تربیت حاصل کردے رہے نے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام دے وہ بیٹے نہیں سن حقیقی، اس دے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا سی یا بنیا اے میرے بیٹے اگر تو اس کم دی طاقت رکھنا ہے تے انج کر لے۔ مطلب گل کرن دا ہے کہ بیٹیاں نوں پیار محبت دے انداز وچ بچپن وچ بلا لیے تے پھر وہ ساری زندگی انہوں کہہ دے تابع فرمان رہندے نے۔ انہاں نے دوسرا مرحلہ سی جڑا اصلاح عقائد تو بعد ظاہری اعمال دی اصلاح دا، انہاں اپنے بیٹے نوں کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، سبحان اللہ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھیں، نماز ہمیشہ پڑھ دیا رہیں۔ دوسری چیز وامر بالمعروف، سبحان اللہ، اے میرے بیٹے نیکی دا حکم دیندا رہیں، ونہا عن المنکر، اور برائی تو منع کردہ رہیں، واصبر علی ما اصابک، تے صبر کریں اس آزمائش تے جڑی تنوں پہنچے گی، ان ذالک من عزم الامور، بے شک بڑی ہمت والے کام نے۔
دیکھ لو کہ انہیں کی کیا ہے، نماز قائم کریں، دوسرا کام نیکی دا حکم دیں، تیسرا برائی تو منع کریں، چوتھا جس وقت کوئی بندہ نیکی دا حکم دیندا ہے برائی تو منع کردا ہے تے اکثر اس طرح ہوندا ہے اس بندے نو تانے بھی پیندے نے، تبلیغ کرن والے نو تانے بھی پیندے نے تے کہندے نے تانے جس وقت تینوں پین نا لوکاں کولوں تے پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کری تے رب تینوں اجر دے دے دا۔ صبر نال تاں ذکر کیتا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ تینوں جسل تانے پینے نے تے پھر صبر بھی کر لویں۔ لیکن تبلیغ جس بندے کرنی ہے انہوں پہلے علم ہونا ضروری ہے کہ اے کم نیکی دا وے، اے کم برائی دا وے، بندے نو علم ہی نہ ہوئے، بندہ اپنے انداز نال انہوں نیکی بناندا رہے جبکہ شریعت انہوں نیکی مندی نہ ہوئے، یا بندہ اپنے انداز نال اس نو اچھا نہ سمجھدا ہوئے جبکہ شریعت دے ہاں او عمل بڑا پسندیدہ ہوئے۔ اس واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو پہلے بندے نو علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جس وقت کسی بندے نے اپنے بیٹے دی تربیت ظاہری اعمال دے لحاظ نال کر لئی ہے، اتنے انہیں بظاہر ایک ہی ذکر کیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی جڑے فرائض نے جس طرح کہ روزہ رکھنا یہ ظاہری اعمال دا حصہ ہے، یہ سارے معاملات روزیاں دا موسم آ جائے تو بیٹے نو سمجھایا جائے کہ تیرے تے روزہ ہن رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھ، دیگر کئی اس طرح دیاں نیکیاں کرن دا حکم دیتا جائے گا۔ اور اس دی بعد تیسرا مرحلہ آ جاندہ ہے جس وقت کسی بندے نے اپنے بیٹے دی ظاہری اعمال دے لحاظ نال درستی کر لئیے، انہوں دا باطن بھی صاف کرے، باطنی اعمال دے لحاظ نال دی اصلاح کرے، او دا دل بھی صاف پاک بنائے، کیڑیاں بیماریاں تو تکبر، غرور، حسد وغیرہ اے جڑیاں بیماریاں نے انہاں تو دا دل بھی پاک بنائے، کیونکہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری اعمال تو بعد باطنی اعمال دی درستی بھی اپنے بیٹے نو کیا سی کہ کر لئی۔ انہوں نے کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کو غرور اور تکبر دی بنیاد تے اپنا چہرہ نہ موڑی۔ تُصَعِّرْ ہوندا ہے کسی نے غرور اور تکبر دی وجہ تے اپنا چہرہ کسی تو پیچھے کیتا ہے، مطلب کی ہے کہ اگر تو تگڑا بندہ ہے تیرے کو کوئی ماڑا آ جاندہ ہے تے تو اس بنیاد تے تکبر نہ کریں کہ میں بڑا تگڑا ہاں تے او ماڑا آ گیا تے ہن تے دی میں گل ہی نہیں سیدھے منہ سننی، آپ کیا کام نہیں بیٹے کرنا۔ تے ایک تکبر کس چیز دا حصہ ہے؟ دل دے اندر ہوندا ہے، باطن ہے، تے انہاں کہا باطن بھی اپنا صاف رکھیں، او دی بھی نال اصلاح کیتی، اور نال کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین تے اکڑ اکڑ کے نہ چلیں، زمین تے اکڑ اکڑ کے نہ چلیں۔ اگے کیا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کریم ہر اکڑ اکڑ کے فخر تکبر کرن والے بندے نو پسند نہیں کردا، او دے نال محبت نہیں کردا۔ ادھے دو لفظ آئے نے، ایک آیا مختال، ایک آیا فخور۔ مختال بنیا میں اختیال تو، اختیال بھی تکبر غرور نو کیا جاندہ ہے اور فخور بھی فخر تکبر غرور نو کیا جاندہ ہے، لیکن دوئیں چ فرق ہے۔ فرق یہ اختیال کسی بندے دا اپنی بیرونی عظمت اکڑنا، اور بیرونی عظمت کی ہے بندے کو مال و دولت آ جاندہ ہے، جائیداد بہت زیادہ ہو جاندی ہے، لاؤ لشکر ہو جاندہ ہے، نوکر چاکر دیگر معاملات ہو جاندے نے، وہ بندہ پھر اکڑدا وے اس بنیاد تے، اے وے اختیال تے آپ کیا اختیال بھی نہ کریں کیونکہ اختیال نے بھی رب پسند نہیں کردا۔ اور اگے کیا فخور، فخر تکبر بھی نہ کری، اے کیڑا تکبر ہوندا وے کہ بندہ ان اندرونی عظمت تے اکڑ جاوے، او کیے بندے دا نسب علی شان ہوئے، بندے نو علم آ جاوے، بندے نو کوئی اور ایسا وصف اندر دا مل جاوے، حکمت مل جائے، سمجھداری مل جائے تو او اس تے اکڑن لگ پے۔ آپ کیا اگر اکڑنا شروع کر دیں گا تو پھر تو اپنے رب نو جڑا کہ محبوب نہیں رہیں گا، پھر رب تنو اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا۔ اس واسطے تو نہ بیرونی عظمت تے اکڑنا ہے نہ اندرونی عظمت تے اکڑنا میں، نہ تو بیرونی عظمت تے اکڑنا ہے تے نہ ہی اندرونی عظمت تے اکڑنا میں۔ وجہ کیونکہ اگر تنو بیرونی عظمت ملی ہے تے او بھی رب دی عطا کردہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر تینو کوئی اندرونی عظمت ملی ہے تے او بھی رب دی عطا کردہ ہے۔ مثلا جے اج تو مالدار ہیں، جائیداد ہے تیرے کول نوکر چاکر نے تے ادھے تیرا کمال نہیں، رب نے تنو مالدار بنایا تے تو مالدار بنے ہے۔
اور اسی طرح اگر تینوں علم آ گیا وے تیرا نسب عالی شان ہے تے اے تیرا کمال نہیں، اے رب نے تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ اگر رب تینوں پھر کسی ہوری گھر پیدا کر دیندا، عالی شان نسب والے گھر پیدا نہ کردا تے پھر تو کی کر سکدا سے؟ اس واسطے آپ کیا کہا میرے بیٹے، نہ اختیال والا تکبر کرنا ہے، نہ فخور والا تکبر کرنا ہے، نہ بیرونی عظمت تے اکڑنا ہے تے نہ ہی اندرونی عظمت تے اکڑنا میں۔ اور جڑا بندہ اکڑدا ہے ادا رہندا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان دا پرائے تے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، ولا یخذلہ، مسلمان نو رسوا اور ذلیل نہیں کردا، ولا یحقرہ، اور مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اج ساڈی تعلیم جڑی ہے نا بعض دفعہ ایسے انداز ہی کر دیتی گئی ہے، اسی اسلام دے مزاج نو نہیں سمجھ سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دا پرائے۔ قرآن پاک وچ کیا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس وچ پائی نے، جبکہ بعض دفعہ ساڈے بچیاں نو کتاباں وچ پڑھایا جاندہ ہے تمام انسان بائی نے، تمام انسان بائی نہیں ہیں، مسلمان دا پرائے۔ قرآن دا بھی فیصلہ مومن دا پرائے، حدیث دا بھی فیصلہ مسلمان دا پرائے۔ کافر ساڈا پرا نہیں ہو سکتا، ساڈا دشمن ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک چیز ہے، عیسائی یہودی ہے سارے کافر نے، بظاہراً ایک دوجے دے مخالف نے، لیکن مسلمان دے مقابلے سارے کٹھے ہو جاندے نے۔ اس واسطے ساڈے کوئی انہوں کیا کہتا ہے دوست نہیں ہے، دشمن نے ساڈے۔ بظاہراً اگر دوستی دا ڈونگر چاند دے تو اقبال نے بھی کیا سی نا ابلیس کی مجلس شورا، وہ کدی پڑھی ہے نا ابلیس دی مجلس شورا، تو لگ پتہ جاوے کہ انہوں کیا کہتا کافر ساڈے نہ کردے کی نے۔ لیکن اسی اج دے مسلمان اپنی تعلیم اسلامی تو دور ہیں، جدی وجہ تے سانو پتہ نہیں چلتا کہ ساڈے نال کافر کر کی کہہ رہا ہے۔ ایویں تے نہیں ساڈے مسلمان ملک تباہ ہو گئے، ساڈی حکمت عملی کمزوری دی وجہ تے تباہ ہوئے نے۔ اگر حکمت عملی مضبوط ہوندی ساڈے اسلامی حکمراناں دی، مسلمان حکمراناں دی، تے کدی بھی ساڈے نال کافر اج اس طرح نہ دنیا تے ظلم کر دے۔ بہرحال کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ باطنی اعمال دی کس طرح اصلاح کیتی جا سکتی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، اے بندے بغض نہ کریں کسے نال، ولا تحاسدوا، حسد بھی نہ کریں، ولا تدابروا، رشتہ داراں نال قطع تعلق بھی نہ کریں، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تے اللہ دے بندے بن کے نا بائی ہو جو۔ اگے فرمایا ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسے مسلمان واسطے جائز نہیں بغیر عذر شرعی تو کسے اپنے مسلمان پرا نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ اے نے باطنی اصلاحاں کرنیاں۔ اج اسی کی کرنے ہاں اولاداں دے سامنے جہدے نال تھوڑی ناراضگی نا اس دے خلاف اتنی نفرت بھر دینے ہاں زندگی وچوں محبت ہی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ عرب دا ایک مقولہ سی، اس دا مفہوم ہے اے انسان اگر تو کسی نال محبت کرنی ہے تو اتنی محبت کری کہ اگر تنوں اس نال کسی وجہ تی نفرت کرنی پہ جائے تو نفرت کر سکے۔ اگر کسی نال نفرت کریں تو اتنی نفرت کریں کہ اگر وہ کل نو کسی وجہ تی محبت ہی تبدیل ہونا چاہے تو نفرت محبت ہی تبدیل ہو جاوے۔ لیکن اسی ایسا بیج بو دینے ہیں بچیاں دے دلاں وچ، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دلاں، وہ فلانا ساڈے مخالف ہے تو دے نال انج کرنا ہے، وہ بچہ ہے النقش کل حجر، کہ اودنوں نقش انج ہے جویں پتھر تے لکیر لائی جائے، جسے وہ ذہن وچ بھر سڑیا جائے گند غبار، اس نے پھر کڈنا یا صاف کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کریم سانو اولاد دی تربیت انہاں خطوط تے کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں خطوط تے رب نے پسند کیتا۔ ایک آخری مرحلہ رہ گیا، انشاءاللہ اس نو کل ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا